بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حرم مکی کی کیفیت کو دیکھ کر اگر میں یہ کہوں نا کہ اب تک ہزاروں کی تعداد میں اہل توحید نے، اہل اسلام نے روتے ہوئے کہا کہ بیت اللہ کی کیا کیفیت ہے، ومن دخلہ کان آمنا ان اول بیت وضع للناس ھدی للعالمین مبارکہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ کہاں مر گئے ہیں سعودی عرب کے علماء۔ حکمرانوں کی تو اپنے معاملات ہیں، آپس میں باہمی طور پر الجھے ہوئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی فوج کو اور اس کی قیادت کو، سابقہ قیادت ہو یا موجودہ قیادت، جو اس وقت حرمین شریفین کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس حکمرانوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ لیکن علماء کو تو حق کی بات کرنی چاہیے۔ مجھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ حکومت سعودیہ کا فریضہ بنتا تھا کہ حصول شفا کے لیے اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے وہ کہہ دیتے آئیے، حرم مکی ہی ہے جہاں زمزم کی برکت سے اللہ نے شفا عطا فرمانی ہے، یہی مقام امن ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آنے والے مہمانوں کو اگلی جہان کی طرف لے جاتے ہیں اور وہاں وفات ہوتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس سے زیادہ عمدہ مقام کیا ہے؟ ہمارے کتنے اکابر ہیں جن کی تمنا یہ تھی، فاروق اعظم کی طرف دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت سعودی عرب کے حکمرانوں کی جو پالیسی ہے اور اس پر جو وہاں کے تنخواہ دار سرکاری مولویوں کا جو کردار ہے، اس سے بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی ہیبت، بیت اللہ کا جاہ و جلال اور اللہ رب العالمین جو جبار بھی ہے اور قہار ہے، اس کی توہین کے باعث تو بنے ہیں یہ لوگ بد نصیب حکمران سعودی عرب میں رہنے والے اور گنگ شیطان وہاں کے رہنے والا مولوی۔ لیکن دکھ ہوتا ہے میرے جیسے عاشق کو، میرے جیسے جناب محبت کرنے والے کو، میرے جیسے طالب علم کو جس نے قرآن کی عظمت کے حوالے سے، میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں لا عدوہ ولا صفرا ولا حامہ، یہی تو مقام ہے۔ آج پتہ چلتا انسانیت کو اور اٹلی والوں کو اور چائنا والوں کو، جو توحید والے ہیں وہ تقدیر پر نگاہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ آج جس مقام سے ہم نے برکتیں حاصل کرنی تھی، برکتیں مبارکہ، جس مقام سے ہم نے امن، جس مقام سے ہمیں سکون ملنا تھا، جہاں بیٹھ کر زمزم پی کر ہم نے شفا حاصل کرنا تھا، آج بیت اللہ کی کیفیت کو دیکھ کر کروڑوں کی تعداد میں اہل اسلام کے دل رو رہے ہیں۔ میں ان کی نمائندگی کر کے کہہ رہا ہوں کہ شرم آنی چاہیے، شرم آنا چاہیے، سلفیت کو شرم آنا چاہیے، نجدیت کو شرم آنی چاہیے۔ توحید کے نام پر پلنے والے ملا پاکستان میں ہوں یا سعودی عرب کے اندر، انہیں شرم آنی چاہیے۔ کہاں ہے تمہاری توحید؟ میرے نبی رحمت عطا فرما کے گئے تھے لو کانا اولہ و آخرہ، بہرحال جس کا ترجمہ یہ ہے ساری انسانیت جمع ہو جائے کہ نفع پہنچائیں گے، لن ینفعوک، نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دکھا سکتے۔ کہاں ہے تمہاری توحید؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے سعودی حکمرانوں کو بھی، وہاں کی ملائیت کو بھی، میرے پاکستان کی نجدیت کو بھی، سلفیت کو بھی اور وہابیت کو، کہ تف ہے تمہاری توحید کے اوپر، تمہارے اس کردار کے اوپر۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ جذبات ہیں جو میرے کم ہیں، مجھ سے محبت رکھنے والے پوری دنیا سے اہل اسلام کے ہیں۔ تم نے اسلام کی توہین کی، تم نے بیت اللہ کی توہین کی، تم نے اپنی توحید کی توہین کی۔ نہ تمہاری توحید ہے، نہ تمہارا کوئی اسلام سے تعلق ہے۔ تم نے بیت اللہ کی اس توہین کی وجہ سے استغفار بھی کرو اور فوراً اپنی پالیسی کو تبدیل بھی کرو۔ ہمارا کام آپ تک حق بات پہنچانا تھا۔ میں خود مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں، میں آپ کے سابقہ حکمرانوں کے ساتھ انہی کی دعوتوں پہ میں نے حج بھی کیے، ان کے کروڑوں میرے اوپر احسانات ہیں، لیکن تم نے جو آج کردار دکھایا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تمہاری توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تمہاری اس کردار کی وجہ سے بیت اللہ کا بھی اور اللہ کے گھر کا بھی
اور زمزم کا بھی ہم استغفار کرتے ہیں، آپ بھی استغفار کریں اور عقل کے ناخن لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔